بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام کو عباسی خلیفہ مامون نے اپنی سیاسی حکمت عملی کے تحت ان کی مرضی کے برخلاف مدینہ منورہ سے خراسان بلایا اور اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ وہ امام رضا علیہ السلام کو اپنی حکومت کی مضبوطی اور استحکام کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ عید کا موقع آ گیا۔ مامون نے امام رضا علیہ السلام سے کہلا بھیجا کہ آپ لوگوں کو نماز عید پڑھائیں۔ امام نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی تم سے شرط کر لی ہے کہ بادشاہت اور حکومت کے کسی کام میں حصہ نہیں لوں گا اور نہ اس کے قریب جاؤں گا، اس وجہ سے تم مجھ کو اس نماز عید سے بھی معاف رکھو۔ مگر مامون نے بہت اصرار کیا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر کے لیے اسی طرح جاؤں گا جس طرح میرے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مامون نے کہا آپ کو اختیار ہے، جس طرح چاہیں جائیں۔ اس کے بعد اس نے سواروں اور پیادوں کو حکم امام رضا علیہ السلام کے دروازے پر حاضر ہوں۔ جب یہ خبر شہر میں مشہور ہوئی تو لوگ عید کے روز سڑکوں اور چھتوں پر امام رضا علیہ السلام کی سواری کی شان دیکھنے اور حضرت کی زیارت کرنے جمع ہو گئے۔ آفتاب نکلنے کے بعد امام رضا علیہ السلام نے غسل کیا اور کپڑے بدلے، سفید عمامہ سر پر باندھا، عطر لگایا اور عصا ہاتھ میں لے کر عیدگاہ جانے پر آمادہ ہوئے۔ اس کے بعد نوکروں اور غلاموں کو حکم دیا کہ تم بھی غسل کر کے کپڑے بدل لو اور اسی طرح پیدل چلو۔ اس انتظام کے بعد امام رضا علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، ننگے پاؤں ہو گئے اور پھر 2-3 قدم چل کر کھڑے ہو گئے اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت کے ساتھ نوکروں، غلاموں اور فوج کے سپاہیوں نے بھی تکبیر کہی۔ راوی کا بیان ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام تکبیر کہتے تھے تو ہم لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ در و دیوار اور زمین و آسمان سے حضرت کی تکبیر کا جواب سنائی دیتا ہے۔ اس ہیبت کو دیکھ کر یہ حالت ہوئی کہ سب لوگ اور خود لشکر والے زمین پر گر پڑے، سب کی حالت بدل گئی۔ لوگوں نے اپنی جوتیوں کے تسمے کاٹ ڈالے اور جلدی جلدی جوتیاں پھینک کر ننگے پاؤں ہو گئے۔ شہر بھر کے لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ اس کی خبر عباسی خلیفہ مامون کو بھی ہو گئی۔ اس کے وزیر فضل نے اس سے کہا اگر امام رضا علیہ السلام اسی حالت سے عیدگاہ تک پہنچ جائیں گے تو نہیں معلوم کیا فتنہ اور ہنگامہ برپا ہو جائے گا، سب لوگ ان کی طرف ہو جائیں گے اور ہم نہیں جانتے کہ ہم لوگ کیسے بچیں گے۔ وزیر کی اس بات سے متفق ہو کر مامون نے ایک شخص کے ذریعے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی جو آپ سے عیدگاہ جانے کے لیے کہا، اس سے آپ کو زحمت ہو رہی ہے، بہتر ہے کہ آپ واپس چلے آئیں اور عیدگاہ جانے کی زحمت نہ فرمائیں۔ پہلے جو شخص نماز پڑھاتا تھا وہ پڑھائے گا۔ یہ سن کر امام رضا علیہ السلام واپس تشریف لائے اور نماز عید نہ پڑھا سکے اور مامون نے جا کر نماز پڑھائی۔